منبر نور پر تشریف فرما باوقار علماء کرام، خصوصیت کے ساتھ مصلح قوم و ملت حضرت مولانا محمد بشیر صاحب قبلہ، جناب حافظ و قاری مولانا اصغر صاحب قبلہ، جناب حافظ و قاری محمد آصف صاحب قبلہ، معزز سامعین، پردہ نشین خواتین، تقدس ماں، بزرگ اور دوست و عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال: حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ دنیا کے سب سے حسین گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم، دائی حلیمہ کے حلیم، امت کے غمخوار، ہم غریبوں کے غمگسار، نائب پروردگار حضور شہنشاہ مدینہ، سرور قلب و جگر و سینہ، فیض گنجینہ، اور جن کا خوشبودار ہے مقدس پسینہ، ایسا خوشبودار کہ بریلی سے آواز آئی: ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، یعنی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اس عقیدے کے ساتھ کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم کہ اس کی خاص توفیق سے ہم اور آپ تمامی لوگ آج یہاں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاکیزہ ذکر کے حوالے سے حاضر ہیں۔ میں مبارکبادی پیش کروں گا عمومی طور پر آپ تمامی لوگوں کو، اور خصوصی طور پر جناب حافظ و قاری محمد آصف صاحب اور ان کے ساتھ لگنے والے ذمہ داران کو کہ جنہوں نے آج کا یہ پاکیزہ جلسہ سجایا، اصلاح معاشرہ و استقبال ماہ رمضان کے عنوان سے۔ ماشاءاللہ دوپہر میں عورتوں کا بھی اجتماع رہا اور کافی دیر سے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری نگاہوں نے دیکھا کہ مدرسے میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں نے ہمارے سامنے پروگرامات بھی پیش کیے۔ پروردگار عالم ان ساری چیزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سب کو پروردگار عالم اس کا دنیا اور آخرت میں بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے۔ چند گزارشات آپ لوگوں کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچا کر اپنی بات کو مکمل کروں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا. ان بے شمار نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت انسان کے پاس اولاد ہے. اولاد اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے. اگر اس نعمت کی قدر جاننی ہو تو اس سے جا کر کے پوچھو کہ جس کے نکاح کو 10 12 سال ہو گئے مگر اب تک گود اولاد سے خالی ہے. وہ کون سا مزار شریف ہے کہ جس پر اس نے منت نہ مانی؟ وہ کون سی اللہ والے کی بارگاہ ہے کہ جہاں پر اس نے چادر اور پھول پیش نہ کیا ہو؟ اور وہ کون سا عالم دین ہے کہ جس کے پاس جا کر کے اس نے دعا کے لیے نہ کہا ہو؟ اس بندے کے کلیجے سے پوچھو کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اگر اس نعمت کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو آپ قرآن پڑھیں. اولاد کے حوالے سے اللہ کے پیغمبروں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا تو ہمیں نیک اولاد عطا فرما. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد خدا کی کتنی عظیم نعمت ہے کہ جس نعمت کے لیے انبیاء دعا کرتے ہو. خیر پروردگار عالم نے لوگوں کو یہ عظیم نعمت عطا فرمائی. اب ماں باپ اس نعمت کے حوالے سے بڑے فکر مند ہیں اس طور پر کہ ہر ماں باپ کے دل کی یہ خواہش ہے کہ یار میری اولاد نیکوکار بن کر کے زندگی گزارے، میری اولاد اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والی ہو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر چلنے والی ہو، میری اولاد گناہوں سے بچ کر کے زندگی گزارنے والی ہو. اور سب سے بڑی فکر جو ماں باپ کو رہتی ہے وہ یہ کہ جس طریقے سے آج ہم نے بچپن کے اندر اولاد کو پال پوس کر کے بڑا کیا ہے، کل جب یہ اولاد جوان ہو جائے تو جوان ہونے کے بعد ہمیں دھکے دے کر کے گھر سے نہ نکال دے بلکہ اولاد ماں باپ کی وفادار بن کر کے زندگی گزارتی ہوئی نظر آئے. ہر ماں باپ کو سب سے بڑی فکر اس بات کی ہے کہ ہماری اولاد اللہ رسول کی بھی وفادار بن کر کے زندگی گزارے اور ماں باپ کی بھی وفادار بن کر کے زندگی گزارے. اس حوالے سے ماں باپ بڑی کوششیں کرتے ہیں، لیکن آؤ یہ سوال لے کر کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے. وہ بارگاہ کہ میرے امام نے کہا تھا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. ساری چوکھٹوں سے بندہ خالی لوٹ سکتا ہے مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چوکھٹ وہ چوکھٹ ہے کہ جس چوکھٹ پر جانے والا جاتے وقت اگرچہ خالی ہوتا ہے مگر جب وہاں سے پلٹتا ہے تو اپنے دامن کو بھر کر کے پلٹا کرتا ہے. اور یار یہ تو میں نے بات حضور کی چوکھٹ کی آپ حضور علیہ السلام کی چوکھٹ کی عظمت و شان کو اپنی جگہ آپ دیکھیں اجمیر معلیٰ کی دھرتی پر کئی پشتوں کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک عظیم شہزادہ جنہیں دنیا عطائے رسول ہند الولی سرکار خواجہ غریب نواز کے نام سے جانتی ہے، جب ان کی بارگاہ میں جانے والا خالی دامن واپس نہیں پلٹتا بلکہ اپنی جھولی کو بھر کر کے اس انداز میں واپس پلٹا کرتا ہے. خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، نہیں محروم کبھی مانگنے والا تیرا. تو جب غریب نواز کی چوکھٹ پر جانے والا خالی نہیں پلٹتا تو جو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جائے بھلا وہ کیسے خالی پلٹ سکتا ہے. حضور کی بارگاہ میں چلے اور عرض کرے یا رسول اللہ علیہ السلام ایک عریضہ ہے آپ کی بارگاہ میں، اللہ نے آپ کے صدقے میں اولاد جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. ہم فکر مند ہیں اس حوالے سے کہ ہماری اولاد ہماری بھی وفادار بن کر کے رہے، اللہ رسول کی بھی وفادار بن کر کے رہے. اب ہم اس کے لیے کریں کیا؟
میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد رب رسول کی بھی وفادار بنے، ماں باپ کی بھی وفادار بنے، تو تم اپنی اولاد کو سب سے پہلے 3 چیزیں سکھاؤ۔ کتنی چیزیں؟ فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال، 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھائی جائے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام کیا سکھائیں؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا پہلی چیز تم اپنی اولاد کو حب نبیکم، تمہارے نبی کی محبت سکھاؤ۔ دوسری چیز میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تم اپنی اولاد کو نبی کے گھرانے والوں کی محبت سکھاؤ۔ اور تیسری چیز میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو، اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ جب بندہ اپنی اولاد کو یہ 3 چیزیں سکھا دے گا تو وہ اولاد رب رسول کی بھی وفادار رہے گی، ماں باپ کی بھی وفادار رہے گی۔ سب سے پہلی چیز میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ۔ کس کی محبت؟ یاد رکھے سارے فرائض میں سب سے اہم اگر کوئی فرض ہے تو اسے محبت رسول کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، صدقہ و خیرات۔ اگر بندے کے سینے میں مدینے والے کی محبت نہیں تو یہ چیزیں کوئی فائدہ نہیں دینے والی۔ فرمایا گیا الا لا ایمان لمن لا محبت لا، جس کے سینے میں حضور کی محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں۔ اللہ۔ سب سے اہم فریضے کو حضور علیہ السلام کی محبت کہتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں اس وقت کنڈیشن یہ ہے اسکول کالج پڑھنے جانے والا بچہ یا بچی اس کو داخلہ لیے ہوئے 6 مہینہ یا سال بھر نہیں گزرا مگر اس بچے اور بچی کی کنڈیشن یہ ہے کہ معاذ اللہ کسی غیر محرم لڑکی کی محبت میں گرفتار، کسی غیر محرم لڑکے کی محبت میں گرفتار۔ وہ ماں باپ جنہوں نے اپنا سب کچھ اولاد کے پیچھے لگا دیا، وہ ماں باپ جنہوں نے اپنا سکھ اور اپنا سارا مال اولاد کے پیچھے خرچ کر دیا، اولاد 4-6 مہینہ اسکول پڑھنے کے لیے گئی اور اللہ اکبر غیر محرم لڑکی یا لڑکے کی محبت میں اس قدر وہ گرفتار ہوئے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دینا گوارا کر لیا۔ پھر ماں باپ سر پکڑ کر کے روتے ہیں اب کیا کریں، ہماری بیٹی فلاں کے ساتھ چلی گئی، ہمارا بیٹا فلاں کو لے کر کے روانہ ہو گیا، اب ان کو واپس گھر بلوایا جائے تو اس کے لیے ہمیں کیا طریقہ اپنانا پڑے گا؟ ہم نے طریقہ پہلے ہی بتا دیا تھا، کاش کہ آپ نے اپنے بچوں کے سینوں میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت پیدا کر دی ہوتی، کاش کہ آپ نے حضور علیہ السلام کا عشق اپنے بچوں کو سکھایا ہوتا تو آج آپ کا بچہ کسی اور کی محبت میں گرفتار نہ ہوتا۔ اس لیے کہ جس دل کے اندر حضور کی محبت رہتی ہے پھر اس دل کے اندر کسی اور کی محبت پیدا ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ جس سینے میں حضور کی محبت رہے یار اس کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھوں، کون نظروں میں جچے، دیکھ کے طلبہ تیرا جس کے سینے میں حضور کی محبت رہے وہ مدینے والے کے طلبے کے علاوہ کسی کا منہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا نعرہ رسالت، محبت رسول، محبت رسول۔ فرمایا پہلی چیز اپنی اولاد کے سینے میں حضور کی محبت پیدا کرے۔ سادہ کر دے، پہلی چیز حضور کی محبت اپنی اولاد کے سینے میں پیدا کرے۔ آپ دیکھیں جہاں حضور کی محبت ہو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں پر نمازیں چھوٹے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاں حضور کی محبت رہے پھر شادیوں کے موقعوں پر ان گھروں میں ڈی جے بجے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس دل میں حضور کی محبت ہو پھر وہ بندہ بھی ماں باپ کی نافرمانی کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے دل میں حضور کی محبت ہو پھر وہ شریعت کی تعلیم کو پیٹ کے پیچھے ڈالے۔ جہاں حضور کی محبت ہوتی ہے یہ صرف کہا ہی نہیں جاتا
کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ صرف کہا ہی نہیں جاتا بلکہ کر کے دکھایا جاتا ہے۔ دنیا کی نگاہوں نے دیکھا جس وقت امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا نکاح ہوا، یہ بہت آسان ہے کہ انسان اپنے گھر کے معاملات شریعت کے مطابق انجام دے لے، مگر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ سامنے والوں کے یہاں بھی بندہ پیغام بھجوا دے، خبردار مدینے والے کی سنت کو ادا کرنے کا موقع ہے، کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کی نگاہوں نے دیکھا کہ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت جہاں اپنے گھر پر کام شریعت کے مطابق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں آپ نے سامنے بھی پیغام بھجوا دیا، حضور کی سنت کو ادا کرنے کا موقع ہے، خبردار کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ جب حضور علیہ السلام کی محبت دل کے اندر ہوگی تو پھر نماز کی پابندی بھی ہوگی، قرآن کی تلاوت بھی ہوگی، ماں باپ کا ادب بھی ہوگا، چھوٹوں پر شفقت بھی ہوگی، بڑوں کی عزت بھی ہوگی۔ ہاں جب حضور کی محبت دل کے اندر ہوگی تو پھر زبانوں پر گانے نہیں رہیں گے، حضور کی نعتیں ہوگی۔ جب دل میں حضور کی محبت ہوگی تو رات کو 2-2 بجے تک قوم کا جوان فلمیں نہیں دیکھے گا، بلکہ اگر کسی رات اسے نیند نہیں آئے گی تو رات کو سوتے وقت جب سب سو جائیں گے وہ اپنے دل کا کنیکشن مدینے والے سے جوڑ لے گا، اور کبھی کہے گا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، اور کبھی کہے گا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ سب سے پہلے اولاد کے دل میں حضور کی محبت پیدا کرے۔ کیا کرے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچے کے دل میں حضور کی محبت پیدا کیسے کرے؟ یہ کہہ تو دیا آپ نے کہ حضور کی محبت سکھاؤ، مگر کیسے سکھائیں؟ کئی سارے طریقے علماء نے بتائے، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے سامنے حضور کا ذکر کریں، اپنے بچوں کو حضور علیہ السلام کے معجزات بتائیں، جیسے شیر، چوہا، کتا، بلی، ان کی کہانیاں سناتے ہیں نا، تو اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے آپ اپنے بچوں کو حضور کے معجزات سنایا کریں۔ بچہ گود میں لیٹا ہو، باپ بیٹے سے کہے بیٹا یہ تجھے آسمان کا چاند نظر آتا ہے؟ بیٹا کہے ہاں بابا نظر آتا ہے۔ باپ کہے بیٹا کیا کوئی اس چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے؟ بیٹا بچپنے کے عالم میں کہے گا باپ تو کیسی بات کرتا ہے، بھلا چاند کے بھی 2 ٹکڑے ہوتے ہیں؟ باپ پلٹ کر کے کہے ہاں بیٹا جس پیغمبر کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کی شان یہ ہے، انگلی اٹھاتے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر باپ بیٹے سے کہے بیٹا یہ تجھے آسمان کا سورج نظر آتا ہے؟ ہاں بابا نظر آتا ہے۔ اگر یہ سورج ڈوب جائے تو بیٹا کیا اس سورج کو واپس کوئی بلوا سکتا ہے؟ بیٹا بچپنے کے عالم میں کہے گا بابا تو کیسی بات کرتا ہے، بھلا ڈوبے ہوئے سورج کو بھی کوئی واپس بلوا سکتا ہے؟ باپ اپنے بیٹے سے کہے ہاں بیٹا جس پیغمبر کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ اتنی شان والے ہیں کہ کسی دن اگر سرکار مولائے کائنات کی نماز عصر رہ جاوے، آقا اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر کے آ جاوے۔ پھر باپ بیٹے سے کہے بیٹا یہ سامنے جو تجھے درخت نظر آتا ہے کیا اس درخت کو کوئی اپنے پاس بلا سکتا ہے؟ باپ کہے بیٹا تو کیسی بات کرتا ہے، یہاں تو کیفیت، باپ بیٹا کہے باپ تو کیسی بات کرتا ہے، یہاں تو کیفیت یہ ہے کہ بیوی شوہر کے بلانے پر نہ آوے، باپ کے بلانے پر بیٹا نہ آوے، ماں کے بلانے پر بیٹی نہ آوے، بھلا درخت کو کوئی بلائے تو درخت بھی آ سکتا ہے۔ باپ کہے ہاں بیٹا جس پیغمبر کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ اتنی شان والے ہیں کہ کسی دن اگر اعرابی آ کر کے کہے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں مگر کلمہ پڑھنے سے پہلے معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں، آقا فرماتے کون سا معجزہ دیکھے گا؟ اعرابی نے کہا آپ اس درخت کو اپنے قریب بلائے تو میں آپ کا کلمہ پڑھوں۔ آقا فرماتے میں بلاؤں یا تو ہی جا کر کے اس درخت سے کہہ دے آمینہ کے لال نے تجھے بلایا ہے؟ اعرابی درخت کے
کے قریب گیا اور جا کر کے اس نے کہا مصطفیٰ جان رحمت تجھے بلاتے ہیں۔ علماء نے الفاظ لکھے کہ درخت کبھی ادھر جھکا کبھی ادھر جھکا تاکہ جڑوں کو زمین سے نکالے، مگر عاشق کہتے ہیں وہ جڑوں کو نکالنے کے لیے نہیں جھکا بلکہ وہ تو جھومنے لگا کہ آج بلاوا حضور کی بارگاہ سے آ گیا ہے، آج حضور کی بارگاہ سے بلاوا آ گیا ہے۔ خیر زمین چیر کر درخت حضور کے قدموں میں پہنچا۔ جب درخت پہنچ گیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اب کیا کیا جائے؟ اس نے کہا درخت کو واپس اپنی جگہ پہنچوا دیا جائے۔ نبی نے اشارہ کیا، درخت واپس زمین چیرتا ہوا اپنی جگہ پر جا کر کے لگ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب اس طریقے سے آپ اپنے بچوں کو حضور کے معجزات بتائیں گے۔ میں نے دیکھا یار، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، بات تھوڑی پرانی ہو گئی، ایک صاحب نے کچھ وقت پہلے ایک لاٹھی پھینکی تھی، کسی صاحب نے کچھ وقت پہلے ایک لاٹھی پھینکی تھی، تو وہ کچھ دور پر جا کر کے لاٹھی گری، تو دوسرے دن اسی بندے کی فوٹو اور اسی کا ویڈیو سارے لوگوں کے اسٹیٹسوں پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، جہاں دیکھو اسی کی تصویر۔ ہم نے کہا یار بات کیا ہے؟ کہا اس نے اپنی طاقت سے اتنی دوری پر لاٹھی پھینکی، کافی دوری پر، اس لیے ساروں نے اس کی فوٹو اور اس کا ویڈیو فیس بک واٹس ایپ پر لگا رکھا ہے۔ میں نے کہا یار اگر کوئی اتنی دوری پر لاٹھی پھینکے تو قوم اتنی دیوانی اس بندے کی بن جاوے۔ تجھے سوچنا چاہیے مسلمان کہ تو کس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، جس نبی کی شان یہ ہے، جس نبی کی شان زمین پر بیٹھ کر کے اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا۔ لاٹھیاں پھینکنے والوں سے لوگ محبت کرنے لگے، تو جس پیغمبر نے چاند کے دو ٹکڑے کیے، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا، اپنے ہاتھوں کی انگلی کی گھائیوں سے پانی جاری فرمایا، کہ آج غلاموں کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ اس حضور سے محبت کی جائے۔ پہلی چیز اپنے بچوں کے سینوں میں حضور کی محبت پیدا کرو۔ دوسری چیز میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کے سینوں میں نبی کے گھرانے والوں کی محبت پیدا کرو۔ اور تیسری چیز میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو۔ کیا دو؟ قرآن پڑھنا سکھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو۔ بڑی مبارکباد کے لائق ہیں وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو اسکول پڑھانے کے ساتھ ساتھ دوپہر میں ظہر کے بعد یا عصر کے بعد مدرسہ پڑھنے کے لیے قاری صاحب کے پاس بھیجتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے، آپ لوگ بھی دیکھتے ہو، مرنے والا اپنے پیچھے 5 بیٹے چھوڑ کر کے مرا ہے۔ کتنے بیٹے؟ اور مرنے والی اپنے پیچھے 3 بیٹیاں چھوڑ کر کے مری ہے، مگر اللہ خیر فرمائے کنڈیشن یہ ہے ان 5 بیٹوں میں سے ایک بیٹا بھی اس قابل نہیں جو آگے بڑھ کر کے اپنے باپ کو غسل دے سکے، اور ان 3 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی بھی اس قابل نہیں جو آگے بڑھ کر کے اپنی ماں کو غسل دے سکے۔ اگر میں یہ بات کروں کہ کوئی ماں باپ کا جنازہ آگے پڑھ کر کے پڑھائے یہ تو بہت دور کی بات، یہاں تو کیفیت یہ ہے کہ 5 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو بھی ماں باپ کا جنازہ پڑھنا نہیں آتا۔ جس طرح وہ دوسروں کے جنازوں میں رسمی طور پر جاتے رہے، آج ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو وہاں پر بھی رسمی طور پر آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ کتنی بے شرمی کی بات، کتنی بے شرمی کی بات کہ جن ماں باپ نے اپنا سب کچھ اولاد کے پیچھے قربان کر دیا،
کیا آج اولاد کی اتنی بھی ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ خدارا ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو ٹھیک طریقے سے بندہ ماں باپ کا جنازہ تو پڑھ سکے؟ اس لیے خدارا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اسکول کی تعلیم نہ دو، وہ بھی ضروری ہے، اس وقت وہ بھی ضروری ہے، مگر اس سے کئی زیادہ قرآن کی تعلیم۔ ہمارے پڑوسی ملک کے اندر ایک باپ رہتا تھا اور اس باپ کے 2 بیٹے تھے، گھوڑا گاڑی چلاتا تھا باپ، 2 بیٹے اللہ نے اس کو دیے، اس کے دل کی تمنا یہ تھی کہ میرے دونوں بیٹے افسر بنے۔ کیا بنے؟ افسر بنے۔ خوب محنت کی اس بیچارے نے، خوب محنت کی، اتنی محنت کی کہ دھوپ کے اندر گھوڑا گاڑی چلاتے چلاتے اپنے وجود کی چمڑی تک اس نے جلوا دی۔ خوب محنت کی، خوب محنت، حتیٰ کہ دونوں بیٹے افسر بن گئے، ایک فوج میں بن گیا ہے، کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں۔ اب ہوا یوں کہ گاؤں کے رہنے والے تھے بیٹے، جب دونوں افسر بنے تو بیٹوں کے دل کو یہ خیال سوجا کہ چلو یار اب گاؤں میں رہنا چھوڑے اور قریب میں شہر میں چلے، وہاں جا کر کے عالیشان مکان بنائیں گے اور وہیں پر رہیں گے۔ مکان بنا لیا، وہیں پر رہنے کے لیے چلے گئے، اپنے باپ کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ اب جس بیچارے باپ نے پوری زندگی گاؤں میں گزاری تو اس کا رہنا سہنا بھی گاؤں جیسا، اٹھنا بیٹھنا بھی گاؤں جیسا، پہننا بھی گاؤں جیسا، کھانا پینا بھی گاؤں جیسا، اس کی زندگی کا طور طریقہ تو اسی طرح کا جہاں پر اس نے پوری زندگی گزاری۔ ہوا یوں، وہ جو میجر اس کا افسر تھا بیٹا، فوج میں جو افسر بنا تھا، اس کے کچھ دوست اس سے ملنے کے لیے آئے، تو جو گھر پر نوکر رکھا گیا تھا اس سے کہا ذرا ناشتہ تیار کرے، میرے دوست آئے ہیں ملنے کے لیے۔ جب نوکر ناشتہ تیار کرنے لگا تو جو ان کا باپ تھا وہ کچن میں پہنچا، اس نے جا کر کے اس نوکر سے پوچھا کہ کرتے کیا ہو؟ کہا آپ کے میجر بیٹے کے کچھ دوست اس سے ملنے کے لیے آئے ہیں، ان کے لیے ناشتہ تیار کرتا ہوں۔ یاد رکھنا، بات سچی رہے تو سپورٹ کرنا ورنہ چھوڑ دینا۔ گاؤں والوں کے دلوں میں شہر والوں کی بنسبت پیار زیادہ ہوتا ہے، محبت زیادہ ہوتی ہے، عزت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ اکبر، ہوا یوں، اس باپ نے یہ کہا یار جب میرے بیٹے کے دوست آئے ہیں تو وہ میرے بیٹے جیسے ہوئے، ناشتہ تو تیار کر، ناشتہ لے کر کے میں جاؤں گا، ان کے سامنے ناشتہ لے کر کے میں جاؤں گا۔ اللہ اکبر، ناشتہ تیار کروا لیا گیا۔ اب جب ان کا باپ ناشتہ لے کر کے ان بیٹوں کے سامنے پہنچا ہے، کئی سارے دوست آئے ہوئے تھے، ان دوستوں نے پوچھا آخر یہ ناشتہ لے کر کے آنے والا کون ہے کہ جس کا وجود بالکل کالا نظر آتا ہے؟ تو ان بیٹوں کو شرم آئی، یہ بتاتے ہوئے کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ ہمارا باپ ہے۔ اللہ اکبر، ان کو جب شرم آئی یہ بتاتے ہوئے کہ یہ ہمارا باپ ہے تو انہوں نے یہ کہہ دیا یہ ہمارا نوکر ہے۔ باپ کے ہاتھ میں ناشتہ تھا، ایسا اسے لگا کہ قدم کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس باپ نے چیخ ماری اور چیخ مار کر کے کہا بیٹو اس میں قصور تمہارا نہیں بلکہ قصور میرا ہے کہ میں نے تمہیں انگریز کی تعلیم تو دلائی مگر مصطفیٰ جان رحمت کا قرآن نہیں پڑھایا، میں نے تمہیں مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت نہیں پڑھائی۔ کاش کہ میں نے انگریز کی تعلیم سے پہلے تمہیں مصطفیٰ جان رحمت کا قرآن پڑھایا ہوتا تو جس وقت تمہارے دوستوں نے پوچھا ناشتہ لے کر کے آنے والا کون ہے تو یہ نہ کہتے کہ یہ نوکر ہے بلکہ تم یہ کہتے یہ وہ بزرگ ہے، ایک نظر جن کا چہرہ دیکھو تو اللہ کے مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ قصور تمہارا نہیں قصور میرا ہے کہ میں نے تمہیں انگریز کی تعلیم تو دلوائی مدینے والے کی شریعت نہیں پڑھائی۔ اس لیے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو علم والے ہیں اللہ انہیں عزتیں عطا فرماتا ہے۔ کل بھی عزتیں علم والوں کو ملی، آج بھی عزتیں علم والوں کے لیے
صبح قیامت تک عزت علم والوں کے لیے، اور صبح قیامت تک کیا، قیامت کے دن بھی عزت اللہ علم والوں ہی کو عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں علم لوگوں کو کہاں کہاں عزت دلواتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ بنے علم کی بنیاد پر، حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنتے ہیں علم کی برکت سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے رب نے فرمایا سلیمان مال چاہتے ہو، حکومت چاہتے ہو یا علم چاہتے ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، سوچا مال تو ختم ہو جانا ہے، حکومت کو بھی ختم ہو جانا ہے، مگر علم کو باقی رہنا ہے۔ عرض کی مولا علم چاہتا ہوں، رب سے علم مانگا، پروردگار عالم نے علم کی برکت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت بھی عطا فرمائی، انہیں مال بھی عطا فرمایا۔ علم کی بڑی برکتیں ہیں، اس لیے خدا را ہم خود بھی تعلیم حاصل کریں، اپنی آنے والی نسلوں کو بھی تعلیم دلوائیں۔ دیکھو ہم تو کیا سمجھیں گے تعلیم کی اہمیت کیا ہے؟ صحابہ کی زندگی پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی نظر میں تعلیم کی اہمیت کیا تھی۔ مدینہ شریف سے مصر کا سفر کرتے کائے کے لیے، اس لیے کہ انہیں پتہ چلتا کہ وہاں پر کسی حضور علیہ السلام کے صحابی کے پاس حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اس حدیث کو سننے کے لیے مدینہ شریف سے مصر کا ملک شام کا سفر کرتے، وہاں پہنچتے وہ حدیث سنتے واپس گھر آ جاتے۔ ایک مہینے کا سفر کرتے، کس لیے؟ ایک حدیث کو سننے کے لیے۔ اور یہاں کیفیت یہ ہے کہ پڑوس میں جلسہ ہو تو لوگ آنے کے لیے تیار نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری نظر میں علم کی اہمیت کیا ہے، علم کا مقام کیا ہے، علم کا مرتبہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں پروردگار عالم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ساری چیزیں عطا فرمائی، اور ہر چیز عطا کی تو اس شان سے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کثرت کے ساتھ میں ہر چیز عطا کی، ہر چیز، مگر پھر بھی حکم دیا گیا محبوب اگر ہماری بارگاہ میں دعا کرنی ہو تو یہ دعا کرے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، مولا تو میرے علم میں اضافہ فرما۔ آپ اس سے سمجھے کہ علم کی اہمیت کیا ہے۔ حضور کو حکم دیا جا رہا ہے کہ رب کی بارگاہ میں دعا کرے تو یہ دعا کرے مولا میرے علم میں اضافہ فرما۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں علم کی شان کیا، علم کی اہمیت کیا۔ ایک صحابی رسول میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، موت کے فرشتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام، انہوں نے آ کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی آقا یہ آپ کے جو غلام ہیں نا بس یہ تھوڑی ہی دیر کے مہمان ہیں، اس کے بعد میں ان کا انتقال ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابی سے کہا تمہاری زندگی کے کچھ ہی لمحات باقی ہیں، اب آپ مجھے بتائیں اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ بھئی تمہاری زندگی کے چند لمحات بچے ہیں، ہم اور آپ کیا کریں گے؟ گھر بھاگیں گے، بچوں سے ملیں گے، بیوی سے ملیں گے، ماں باپ سے ملیں گے، کچھ نصیحتیں وغیرہ کرنی رہے گی تو وہ کریں گے۔ مگر صحابی رسول کو میرے آقا علیہ السلام نے کہا نا کہ زندگی کے چند لمحات بچے ہیں، گھر نہیں گئے بلکہ یوں عرض گزار ہوئے آقا پوری زندگی آپ کے قدموں میں گزار دی، اب بھلا آپ کے قدموں کو چھوڑ کر کے کہاں جاؤں؟ اس سے بہتر میرے لیے بات کیا ہوگی کہ جہاں زندگی آپ کے قدموں میں گزری ہے موت بھی آپ کے قدموں میں آ جاوے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ مجھے بتائیں ایسا کوئی عمل جو سارے عمل میں سب سے بہتر ہو، ایسا کوئی عمل بتا دے اس لیے کہ میری زندگی کے آخری لمحات ہے۔ اب آپ دیکھیں میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ نفل پڑھو، یہ نہیں کہا کہ کلمہ شریف کا ورد کرو، یہ نہیں کہا درود شریف کا ورد کرو، یہ ساری چیزیں بھی عظمت والی
مگر آپ دیکھیں حضور علیہ السلام نے ان سے کیا فرمایا؟ فرماتے میرے آقا علیہ السلام اشتغل بالتعلم، اے میرے صحابی تم علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ۔ اب آپ مجھے بتائیں کسی بندے کے انتقال کا وقت قریب ہے اور حضور علیہ السلام اسے علم حاصل کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں علم کی اہمیت کیا ہے۔ یہ علم کا مقام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، مگر ہماری نظر میں علم کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقعت نہیں۔ اتنا قرآن بھی لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، بڑی معذرت کے ساتھ، کہ جتنے قرآن کے ذریعے لوگوں کی نمازیں تو ٹھیک ہو سکے۔ بھی چھوٹے چھوٹے بچوں نے آپ کے سامنے جنازے کا طریقہ وغیرہ بتایا۔ معاف کریں مجھے یہاں کے حالات پتہ نہیں، میں تو اپنے شہر کی بات کروں، جب انتقالات ہو جاتے ہیں جنازے قبرستان لا کر کے رکھ دیے جاتے ہیں، آگے جنازہ، جنازے کے پیچھے امام اور امام کے پیچھے صفے، تو آواز آتی ہے مولانا جب تک لوگ وضو بنا کر کے آتے ہیں آپ نیت بتا دو۔ کتنی بار بتا دے، کوئی 10 بار 20 بار 50 بار؟ میں سوچتا ہوں یا اللہ، وہ جنازہ سیکھنے کی جگہ تھوڑی ہے جو نیت بتا دو۔ جنازہ سیکھنے کی جگہ قادریہ مسجد ہے، کبھی کوئی آ کر کے یہاں پر بھی تو کہے عشاء کی نماز کے بعد حضرت جنازے کی نیت بتاؤ، جنازے کو غسل دینے کا طریقہ بتاؤ، نماز پڑھنے کا طریقہ بتاؤ، فرض نمازوں کا طریقہ بتاؤ، درود شریف، سورہ فاتحہ، سورت التحیات وغیرہ یہ سکھاؤ۔ کیفیت یہ ہے 8-8 سال 10-10 سال 12-12 سال گزر جاتے ہیں لوگوں کو امامت کرواتے ہوئے، مگر اس پیریڈ میں ایک بندہ بھی پوچھنے کے لیے نہیں آتا کہ مجھے نماز جنازہ کا طریقہ بتاؤ، اور ہر میت کے اندر وہاں قبرستان میں یہ سوال ہوتا ہے نیت بتا دو۔ نادان، وہ جنازہ سیکھنے کی جگہ نہیں ہے، وہ جنازہ پڑھنے کی جگہ ہے، سیکھنے کی جگہ یہ تیری مسجد ہے، یہ مدرسہ، یہاں آ کر کے سیکھو۔ تو آپ دیکھیں یہ لوگوں کے علم کی کنڈیشن، یہ لوگوں کے علم کی کیفیت، اس لیے ذمہ داری بنتی ہے علم حاصل کرے۔ ہر بندہ اس حوالے سے فکر مند رہتا ہے، یار میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا مگر اولاد کے لیے پتہ نہیں مکان بنوا پاؤں گا یا نہیں بنوا پاؤں گا۔ ہر ماں باپ کی یہ کوشش الگ، ہر بیٹے کے لیے مکان ہونا چاہیے، ہر بیٹے کے لیے الگ گاڑی ہونی چاہیے، ہر بیٹے کے لیے بینک میں الگ الگ پیسہ ہونا چاہیے، اور جب یہ سارے کام کر لیتے ہیں لوگ تو پھر کہتے ہیں امام صاحب اب میں اپنی ذمہ داری سے فری ہو گیا، اس لیے کہ سب کو الگ الگ مکان بنا کر کے دے دیے، سب کے لیے الگ الگ گاڑیاں بھی لے دی، بینک میں پیسہ بھی ڈلوا دیا۔ میں کہنا چاہوں گا آپ نے اپنی اولاد کو دنیا دار تو بنا دیا، کیا مرنے سے پہلے آپ نے اپنی اولاد کو دیندار بھی بنایا؟ اگر آپ نے اپنی اولاد کو صرف دنیا دار بنایا ہے، صرف دنیا دار، مرنے کے بعد جہاں آپ کا نام مٹے گا آپ کی اولاد کا بھی نام مٹ جائے گا، اس لیے کہ فرمایا گیا علم زندگی ہے، زندگی۔ علم والا خود تو دنیا سے چلا جاتا ہے مگر قسم خدا کی اس کا نام باقی رہتا ہے۔ کئی دنیا دار دنیا کے اندر آئے، آ کر کے چلے گئے، مگر کون انہیں جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا، مگر سینکڑوں سال گزر گئے، آج ہر مدرسے میں امام بخاری کا ذکر ہوتا ہے، ہر مسجد کے اندر امام بخاری کا خطبہ پڑھا جاتا ہے، ہر جلسے کے اندر امام بخاری کی سوانح حیات بیان ہوتی ہے، ان کی عظمتیں پڑھی جاتی ہے۔ یہ علم کی برکت ہے کہ جہاں علم رہتا ہے قسم خدا کی وہ لوگوں کو زندگی عطا کر دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم فکر مند رہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو دیندار بنایا یا نہیں بنایا، ہم نے اپنی اولاد کو علم دیا یا نہیں دیا۔ یہ چیزیں بھی ضروری ہے، مگر میں کہنا چاہوں گا اس سے کہیں زیادہ ضروری آپ کا اپنی اولاد کو دیندار بنانا ہے۔ پہلی صدی کے
ختم ہونے سے تقریباً 20-25 سال پہلے کی بات. ایک جوان ہے نام جس کا عبدالعزیز. کیفیت یہ ہے کہ ایک اللہ والے ہیں جن کا نام ابو حازم رحمت اللہ علیہ, ان کی بارگاہ میں وہ جاتے ہیں. بڑی محبت تھی اللہ والوں سے. تو جب ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے اس آنے والے جوان کو دیکھا کہ یہ بڑا محبت کرنے والا ہے اللہ والوں سے, تو ایک مرتبہ ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے اس عبدالعزیز نامی جوان کو روٹی تناول کر رہے تھے تو اسی کا ٹکڑا اپنا تبرک دے دیا اس کو. اب آنے والا جو جوان تھا عبدالعزیز گھر گیا اور اس نے سوچا اللہ والے کی بارگاہ سے ملا ہوا تبرک ہے, اس کو ایسے تو ضائع نہ کیا جائے بلکہ اس کا صحیح استعمال کیا جائے. اس روٹی کے ٹکڑے کے جو تبرک کے طور پر ملا تھا 3 حصے کیے, اور آپ دیکھیں کیسے استعمال کیا. اس نوجوان نے 3 دن تک روزے رکھے, اور جب افطار کا وقت آتا تو وہ جو تبرک ملا تھا اللہ والے کی بارگاہ سے, اس تبرک سے افطار کیا جاتا. 3 دن تک یہ عبدالعزیز اس جوان کا معمول رہا. جب اللہ اکبر 3 دن گزرا اور بیوی کے حق کو ادا کیا تو قسم خدا کی بیوی کے شکم میں ایک حمل ٹھہرا, اور آگے جا کر کے ایک شہزادے نے جنم لیا, جس شہزادے کو دنیا سرکار سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی. یہ سیدنا سرکار عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ, آپ دیکھیں وقت کے بادشاہ, وقت کے حکمراں, جن کے دور خلافت میں لوگوں کو سیدنا سرکار عمر فاروق اعظم کا دور یاد آ گیا. وہ سیدنا سرکار عمر بن عبدالعزیز وقت کے بادشاہ تھے. موت کا وقت قریب ہے, موت کا وقت. کچھ دوست آئے سننا غور سے, اور آ کر کے سیدنا سرکار عمر بن عبدالعزیز سے کہنے لگے, اتنے سالوں تک آپ نے خلافت کی, بادشاہ رہے, مگر اپنی اولاد کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا. یہاں تو کیفیت یہ ہے کہ ہر آنے والا حکمراں اولاد کے لیے زمینیں خریدے, بڑی بڑی عمارتیں بنائے, خوب بینک بیلنس جمع کرے. آپ نے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کیا, بڑی سادگی سے زندگی گزاری تھی سیدنا سرکار عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے. کیفیت یہ تھی وقت کے بادشاہ ہے, مگر ایک مرتبہ اپنی بیٹی کو آواز لگائی, بیٹی آئی نہیں, پھر آواز لگائی, پھر بیٹی نہیں آئی, پھر آواز لگائی تو بیوی دوڑ کر کے آئی. کہ سرتاج کیا فرماتے, کا بات کیا ہے کہ آج ہم نے بیٹی کو 3 مرتبہ آواز لگائی مگر وہ آئی نہیں. جملہ سننا, بیوی نے کہا آپ کی بیٹی کے پاس ایک ہی کپڑا ہے, وہ پھٹ گیا ہے, تو اسی کپڑے کو اتار کر کے اس پر ٹانکا لگایا جا رہا ہے. اس بنیاد پر آپ کی آواز پر آپ کی بیٹی آپ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکی. یہ کیفیت کی سیدنا سرکار عمر بن عبدالعزیز کی. موت کے وقت دوستوں نے آ کر کے کہا آپ نے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کیا, نہ زمینیں چھوڑی, نہ محلات چھوڑے, نہ بینک بیلنس چھوڑا. جواب سنو, ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنی اولاد کے لیے مکانات, زمین و جائیداد اگرچہ نہیں چھوڑے, مگر میں نے اپنی اولاد کو دیندار چھوڑا ہے. میں نے اپنی اولاد کو علم سکھا کر کے چھوڑا ہے. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ, دینداروں کی کوئی سرپرستی کرے یا نہ کرے, میں اپنے بچوں کو دیندار چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. جو دیندار رہتے ہیں ان کی سرپرستی خود پروردگار عالم فرماتا ہے. میرے بعد میری اولاد کی کوئی سرپرستی کرے یا نہ کرے, میرا رب کافی ہے. اور دنیا کی نگاہوں نے دیکھا 11 بیٹے چھوڑ کر کے گئے تھے سیدنا سرکار عمر بن عبدالعزیز, مگر 11 بیٹوں کو آپ نے دیندار بنایا.
علم دیا قرآن و حدیث کا، وہ 11 کے 11 بیٹے دنیا کے الگ الگ حصوں میں گورنری کرتے ہوئے نظر آئے، اور اللہ اکبر وہ بادشاہ جنہوں نے اپنی اولادوں کے لیے زمینیں چھوڑی، بلڈنگیں چھوڑی، بینک بیلنس چھوڑا، باپ کے چلے جانے کے بعد باپ کی اور دولت کے ساتھ انہوں نے عیاشیاں کی، اور پھر دنیا کی نگاہوں نے دیکھا وہی اولادیں مسجدوں کے باہر بھیک مانگتی ہوئی نظر آئی، جو اولادوں کے لیے صرف دولت چھوڑ کر کے جاتے ہیں، ان کی اولادیں باپ کے چلے جانے کے بعد عیاشیاں کرتی ہیں۔ ایسی مثالیں آج بھی آپ کو کئی ساری دیکھنے کو مل جائے گی۔ باپ داداؤں نے خوب دولت چھوڑی، خوب دولت، مگر دین نہیں دیا، تعلیم نہیں دی، اولاد کو صرف دولت دی، باپ کے چلے جانے کے بعد خوب عیاشیاں کی۔ اور آج کنڈیشن یہ ہے، کل تک جن کے یہاں دولت کی ریل پیل ہوتی تھی، آج انہی کی اولادیں رمضان شریف میں زکوٰۃ وصول کر رہی ہے۔ سیدنا سرکار عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے 11 بیٹے چھوڑے، مگر 11 کے 11 دیندار، علم والے، اور وہ 11 کے 11 گورنری کرتے ہوئے نظر آئے۔ اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ اپنی اولاد کو دیندار بنائیں، تعلیم دے نہیں۔ تعلیم والوں کو کل بھی عزتیں ملی، آج بھی عزتیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک، بلکہ قیامت کے دن بھی اللہ عزتیں عطا فرمائے گا۔ خود بھی علم حاصل کرے، شام کے وقت، دن میں تو ہر کوئی کام کاج میں مشغول رہتا ہے، شام کے وقت 20 منٹ 25 منٹ 15 منٹ نکالے۔ ماشاءاللہ قاری صاحب بڑی محنتیں کر رہے ہیں، آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ اور یہ محنت کریں گے۔ دیکھو یہ تو عوام کے ہاتھ میں ہے کہ ہمیں اپنے عالم سے کتنا کام لینا ہے۔ اب اس میں آپ کا کتنا ذوق شوق ہے، آئیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا قرآن پڑھنا سیکھیں، کم سے کم اتنا قرآن پڑھنا تو سیکھ ہی لے وے دوست، کہ کم سے کم ہماری نمازیں تو ٹھیک ٹھاک ہو جاوے۔ حالانکہ نمازیں پڑھ رہے ہیں لوگ 15 سال 20 سال، مگر ان کی سنی جائے نا اگر سورہ فاتحہ بھی، تو کیفیت یہ کہ اس سورہ فاتحہ میں کوئی 25 غلطیاں ہوں، اور کہو کہ بھائی ایک بار چیک کروا لو تو اس میں شرم پھر کرتے۔ میں کہنا چاہوں گا دنیا کی شرمندگی بڑی ہے یا قیامت کے دن میں، قیامت کے دن کی شرمندگی زیادہ بڑی ہے۔ اور کوئی شرمندگی، کیا شرمندگی ہے؟ علم حاصل کرنے میں کیا شرم ہے بھائی؟ جب لوگوں کو گاڑی بکنے میں شرم نہ آوے، بیڑی پینے میں شرم نہ آوے، سگریٹ پینے میں، اب تو کنڈیشن یہ ہے کہ بڑی بڑی عمر کے لوگوں کو ناچنے میں شرم نہ آوے، علم حاصل کرنے میں کائے گی شرم؟ آج اگر تو 2 5 10 15 20 25 دن کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کے خدارہ نماز ٹھیک کر لے گا، قرآن ٹھیک کر لے گا، تو کل قبر اور قیامت کے دن کی شرمندگی سے تو بچ جائے گا۔ ورنہ اگر تو نے آج یہاں پر شرم کی اور سوچا کہ یار اب چھوڑو کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، گھر پر لوگ کھانا بنواتے ہیں، تھوڑا سا مہمانوں کو آنا ہو تو 10 بار چیک کروا دے، ذرا چیک کرنا، وہ نمک تو زیادہ نہیں ہو گیا، کوئی مرچی تو تیز نہیں ہوگی، یہ کیفیت ہے نا۔ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں یار اس کھانے کو مہمانوں کے سامنے جانا ہے، جو کھانا مہمانوں کے سامنے پہنچے اس کو تو 25 بار چیک کرواوے، اور جس نماز کو رب کی بارگاہ میں جانا ہے اس نماز کے حوالے سے ہمیں کوئی فکر نہیں۔ تو ایسا مت کرو دوستو، بلکہ وقت ملے آپ کو عشاء بعد 15 منٹ 20 منٹ جیسے بھی جس طور پر جس کو جب وقت ملتا ہو، آئے قاری صاحب کے پاس، امام صاحب کے پاس، اور آ کر کے اپنی نماز کو ٹھیک کرواوے، قرآن اپنا درست کرے۔ اور ماشاءاللہ جو بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں یا بچے پڑھ رہے ہیں، ان کے حوالے سے ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کے لیے مدرسہ بھیجے۔ ہاں، اس لیے کہ یہ جو ہماری نسل ہے، کل اسی نسل کو قوم کی باغ ڈور سنبھالنی ہے۔ تو اگر یہ دیندار رہیں گے تو خدا را پھر ان کی آنے والی نسلیں دیندار رہے گی۔ تو اس حوالے سے ہم بڑے فکر مند رہیں۔ کہنے کے لیے باتیں کئی ساری ہیں، موسم کا تقاضا بھی ہے،
کہ بس اب محفل کو اختتام پذیر کر دیا جائے.